آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت نامور بہادر جنگجو کے بارے میں بات کریں۔ ناظرین، آج جس فیمس ہیرو کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ان کی پیدائش 1137 عراق کے ایک شہر میں ہوئی۔ آپ کا شمار نامور مسلم ہیروز میں سے ایک میں ہوتا ہے جنہوں نے کم و بیش 100 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ صلاح الدین ایوبی ابن ایوب، جو کہ ایک مصر، شام، یمن اور فلسطین کے مسلمان سلطان ایوبی خاندان کے بانی اور مسلم ہیروز میں سب سے مشہور، جو کہ 2 اکتوبر 1187 فرنگوں کے تقریباً 2 دہائیوں کے قبضے کا خاتمہ کیا۔ اور یروشلم، ناظرین، جسے ہم فلسطین اور مسلمانوں کے سروں کا تاج کہتے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں کیا اور ایک بہت بڑی طاقت کو منہ کے بل گھسیٹا۔ اس طرح سے مسلمان اور بھی مضبوط ہوئے۔ ان کا تعلق کرد خاندان سے ہے۔ زیادہ تر کرد خاندان کے لوگ ایران، عراق اور ترکی کے متشمل علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے جنگجو ہیں جنہوں نے بہت سے محاذ پر مسلمانان اسلام کا سر فخر سے بلند کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین جیسا معرکہ بھی اپنے نام کیا۔ سب سے پہلے ہم اس جنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک مقامی مسیحی نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور تجارتی قافلے پر حملہ آور ہوا اور تمام افراد کو قتل کر دیا۔ ناظرین، سلطان کو جیسے یہ خبر موصول ہوئی، آپ نے ایک بڑی فوج جمع کی اور طبیہ پہ حملہ کیا تاکہ انہیں ان کی اوقات دکھائی جائے۔ یہ جنگ جتنا اہم ہمارے لیے تھی، اتنا ہی اہم عیسائیوں کے لیے بھی تھی۔ ہر جگہ یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمان اور طاقتور ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجو کے درمیان بہت دفعہ جنگیں ہوئیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے کبھی ہار نہ مانی اور صلیبیوں کو فلسطین سے بھی باہر نکال پھینکا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام ہے جس سے مسیحی آج بھی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یروشلم کے بڑے بڑے شرفاء، بادشاہ اور اس کے بھائی کو نظر بند کر دیا اور تمام شہر میں ایوبی پرچم لہرایا اور تمام مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ جو لوگ یہ سوچ کے پریشان تھے کہ اب ہمیں صلاح الدین ایوبی کے قہر سے کون بچائے گا، ان کو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں گے۔ ہر مسیحی شخص تعاون کی رقم ادا کر کے کسی بھی پاس کے گاؤں میں جا کر رہ سکتا ہے، اور کچھ جو کہ تعاون کی رقم ادا نہ کر سکتے تھے، ان کے تعاون کی رقم کی ادائیگی صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر حکومتی خزانے میں خود جمع کرائی اور ان کو رہا کر دیا۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ تمام وہ عورتیں جو باندھی بن کے نہ رہنا چاہتی تھی اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے کہیں قبضے میں نہ آ جائیں، انہوں نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے، لیکن دوسری عورتوں سمیت اور دوسرے مزید بڑے بزرگ اور چھوٹے لوگوں کے سمیت انہیں بھی آزاد کر دیا گیا، اور مسلمانوں کا سر آج بھی اس واقعے کی وجہ سے بلند ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔